یعنی اللہ کے حکموں کو ہم مان رہے ہوں گے، اور اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ ہمارے دل میں اس درجے آئے گا جس درجے ہم اللہ پاک کو بول رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ بھائی سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی، سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم رات دن مخلوق کو بول رہے ہیں، کوئی بول رہا حکومت سے ہوگا، کوئی بول رہا مال سے ہوگا، کوئی بول رہا اسباب سے ہوگا، کوئی بول رہا مسلمان پاس یہ ہو جائے تو اس سے ہوگا، کوئی بول رہا اس سے ہوگا، کوئی بول رہا اس سے ہوگا۔ مسجد میں بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مسجد کے باہر بول رہے ہیں اس کے بالکل خلاف، مال ہوگا تو ہوگا، حکومت ہوگی تو ہوگا، اسباب ہوگے تو ہوگا، اسباب کے بغیر کیسے ہوگا؟ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اسباب سے نہیں ہوتا۔ کائنات کے اندر جتنے نقشے دکھائی دے رہے ہیں ان سارے نقشوں سے نہیں ہوتا۔ رات دن ہم اللہ کے غیر کو اتنا بولتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین تو درکنار، کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ہم پکے نمازی ہیں، بالکل پکے نمازی، لیکن بچہ بیمار ہو گیا، فوراً دماغ، فوراً قدم ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہو تو سیدھا قدم اور سیدھا دماغ مسجد کی طرف جائے، صدقے کی طرف جائے، اور اپنے گناہوں کی طرف جائے کہ میرے اوپر یہ حالات کیوں آئے، میرے اوپر یہ حالات کیوں آئے، یہ مقدمہ کیوں آیا، یہ پریشانی کیوں آئی۔ ایمان والے کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو ایمان والا اپنے حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتا ہے، اور منافق جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں تو اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ میں دوستو بزرگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے ذکر میں تو ہے لیکن مذاکرے میں نہیں ہے۔ بیٹے پڑھ لے زندگی بن جائے گی، یہ کر لے زندگی بن جائے گی۔ کبھی ہم اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی طرح نہیں سمجھاتے کہ دین ہوگا تو زندگی بن جائے گی، دین نہیں ہوگا زندگی بگڑ جائے گی۔ ہم سارے ماشاءاللہ بال بچوں والے ہیں۔ صحابہ اکرام کے گھروں میں ایک ماحول بنا ہوا تھا، مسجدوں سے صحابہ اکرام سیکھتے تھے اور وہی چیز آ کر اپنے گھروں میں سکھاتے تھے۔ قیامت تک ہدایت، تربیت و اصلاح کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا وہ طریقہ قیامت تک رہے گا۔ خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں ہے، بلکہ ہدایت، تربیت و اصلاح کا جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہی طریقہ قیامت تک کے لیے ہدایت اور تربیت و اصلاح کا ضامن ہے۔ صحابہ اکرام اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو روزانہ بٹھا کر کبھی اتحیات یاد کرا رہے، کبھی دعائے قنوت یاد کرا رہے، کبھی قرآن پاک کی سورتیں یاد کرا رہے۔ بتاؤ بھائی ہمیں بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا سارا وقت لگ رہا ہے کمانے کے اوپر، سارا وقت لگ رہا ہے کمانے کے اوپر، اور کما کر سارا کمایا اور وہ کمائی لگ رہی ہے بچوں کے اوپر، ہماری محنت چیزوں پر لگ رہی ہے، دکانوں میں لگ رہی ہے، کارخانوں میں لگ رہی ہے، ہماری محنت اپنی اولاد پر نہیں لگ رہی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری محنت لگی چیزوں پر، دکانوں پر لگی، سامانوں پر لگی، انہیں بیچنے خریدنے میں لگی، لیکن ہماری محنت اپنی بیوی پر نہیں لگی، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کما کر ان کو دیا لیکن اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اپنے ٹائم نہیں دیا۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر وہ اعمال قائم نہیں کریں گے، اپنی مسجدوں کے اندر وہ اعمال قائم نہیں کریں گے جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جب ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے بازاروں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر وہ اعمال قائم نہیں کریں گے جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ 24 گھنٹے مسجدیں آباد تھیں، 24 گھنٹے لوگ مسجدوں میں وقت دیتے تھے، صحابہ اکرام شفٹوں میں وقت دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام نماز کے لیے آتے تھے، ادھر تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ادھر سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، ادھر کاروبار کے مسائل، ادھر
کسی اور چیز کے مسائل، ادھر فضائل کی تعلیم، ادھر اللہ قدرت کو بولا جا رہا، ادھر جنت کو بولا جا رہا، ادھر جہنم کو بولا جا رہا. کتنے حلقے لگا کرتے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. 24 گھنٹے مسجد آباد ہوتی تھی، 24 گھنٹے. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے. کوئی آدمی موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اسٹینڈ اوپر کر لے، بھائی اسٹینڈ اوپر کر، بھائی اسٹینڈ اوپر کر لو اپنا. کسی آدمی کی لائٹ جلتی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تیری لائٹ جل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے نقصان سے بچاتے ہوئے ہم آتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ نماز کی دعوت دیتے ہوئے جہنم میں آدمی چلے گا تو نماز چھوڑ دی ریڑھی والے نے، تانگے والے نے، رکشے والے نے، سمجھے بھائی، اس دکاندار نے، کیلے والے نے. ہم اپنے گھروں سے نماز کے لیے آتے ہیں بغیر دعوت دیتے ہوئے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ نیت کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہمیں پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابند رہ کر چلنا ہے. سنتوں کی پابندی، سنتوں میں سب سے بڑی سنت دعوت کی سنت ہے. سنتوں میں سب سے بڑی سنت دعوت کی سنت ہے. یہ سنت وہ سنت ہے جس سے سارے فرائض زندہ ہوں گے اور ساری سنتیں زندہ ہوں گی. اس لیے آپ حضرات اپنے گھروں میں بھی، اپنی مسجدوں میں بھی، اپنے بازاروں میں بھی، اور جہاں آپ رہیں وہاں پر دعوت کی محنت کو لازم پکڑ لیں. یہ سب سے بڑی سنت ہے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے.